نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے قیامت کے آنے کے وقت کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جاننا چاہتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کورونا وائرس آ گیا ہے اور اس سال حج مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ بھی نشانیوں میں سے ہے۔ ہر کوئی اپنی جتنی بھی اس کی معلومات اس کے حساب سے کہہ دیتا ہے، لیکن ہم قرآن و احادیث کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق بات کریں گے۔ ہم قرآن و حدیث کے سامنے اپنی رائے بیان بھی نہیں کر سکتے، اس کی روشنی میں اگر کوئی معلومات ہیں تو وہ دیکھی جائیں گی۔ دجال کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویرانے کو حکم دے گا تو خزانے اگل دے گا۔ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہولیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے شہد کی مکھیاں چل پڑتی ہے۔ یہ بھی ہے روایات میں کہ اس کے ساتھ گوشت اور روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ قدرت۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت، دجال ان مادرزاد اندھوں کا مطلب بائی برتھ بلائنڈ، ان کو بھی بینا کر دے گا جن کے علاج سے بڑے بڑے طبیب عاجز آ چکے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، مگر وہ صرف انہی لوگوں کو اس میں سے کچھ حصہ دے گا جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کچھ سمجھے نا آپ، غور تو کریں۔ وہ کسی کا کہا ہوا قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کوئی ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر بھی کرے تیرے شکوے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ ماں باپ اپنے نافرمان بیٹے بیٹی کو شاید کھانا نہ دیتے ہوں، باس مالک آقا اپنے مزدور غلام کو ملازم کو شاید کھانا نہ دے، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے تو یہ میرا رب ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، منکروں کو بھی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی ہے، اللہ اپنے منکروں کو نہ دیتا، دشمنوں کو نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بر کے چلے، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، یہ سونا بن جائے پہاڑ اور میں چلوں تو میرے ساتھ چلے، خود فرمایا۔ لیکن کیا چاہا؟ فرمایا میں ایک دن کھانا ملے مجھے، ایک دن بھوکا رہوں، یا اللہ جس دن تو کھانا دے تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روؤں۔ ہمیں شکر کی توفیق مل جائے، ہم تو شکایتوں کا پلندہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ دجال صرف اپنے ماننے والوں کو دے گا، دوسروں کو نہیں دے گا۔ میں نے کچھ اشارے کیے آپ کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مسند احمد میں فاروق اعظم کے فرزند فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم کہ عورتیں دجال کی پیروی میں سب سے آگے ہوں گی۔ طائف کے نزدیک ایک مقام وہ قیام کرے گا، اس کی آمد کا سن کر عورتیں بہت زیادہ اس کے قریب آنا شروع ہو جائیں گی،
مرد اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں کو گھر پہ باندھ کے رکھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ نہ چلی جائیں، کہ اس کو اپنا رب نہ مان لیں اور اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، سچ جو ہے اسے وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ سچ کو فار دا ٹائم بینگ آپ دبا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ اور جو سچ نہیں ہے وقتی طور پر اس کو جتنا مرضی آپ ڈیکوریٹ کر دیں، نمایاں کر دیں، وہ ختم ہو جائے گا، اسے آپ باقی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے۔ سچ کو فنا نہیں ہے اور جھوٹ کو بقا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے یہ بات سن لی تو اب مجھے یہ بتائیں، سچ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی سچا، اس کا دین سچا، اس کا نبی سچا، اس کا ماننے والا سچا۔ کیا سچائی کو چھوڑ کر کچھ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں پھر اشارہ کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیں، اللہ والوں نے سچ کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے سچ کو مٹنے نہیں دیا۔ ہمارے سامنے سیدنا فاروق اعظم کے واقعات ہیں، مولا علی کے واقعات، اور پھر کربلا کا واقعہ۔ امام پاک سچ کی بقا کے لیے نکلے تھے، ورنہ سچ کا سارا نقشہ بدل جاتا۔ یاد رہے، تو دجال دجل سے جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، اور وہ برائی ہی پھیلائے گا، تو جو اس کا ساتھ دیں گے وہ تباہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے 70,000 افراد نکل کر جائے گا، دجال کے لشکر میں مل جائے گا۔ رہتے مدینہ میں ہوں گے مگر اس کے لشکر میں چلے جائیں گے، کیوں؟ ایمانی حالت درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو پتا ہو، آپ جاننا چاہتے ہیں نا، اس لیے۔ دجال کے لیے مشارق و مغارب، یعنی ہر طرف سے شیاطین آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم سے جو چاہو مدد لے لو، روح زمین پر پھیل جاؤ، اعلان کر دو کہ دجال تمہارا رب ہے، وہ تمہارے لیے جنت دوزخ لے کر آیا ہے۔ شیاطین پھیل جائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام فتنوں سے شدید فتنہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید فتنہ فرمائے، کیا وہ کوئی معمولی فتنہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ بادلوں کو اپنے دائیں بائیں رکھے گا، تیز رفتاری میں سورج سے بڑھ جائے گا، سمندر میں غوطہ لگائے گا، تو جب غوطہ لگائے گا تو سارا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا، اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پیچھے سبز پہاڑ ہوگا۔ یعنی یہ ایسے ایسے چمتکار اس کے کہ لوگ جو ہیں کہیں گے اگر یہ غلط ہوتا تو ایسا کیوں، جیسا آج بھی لوگ کچھ کے لیے کہتے ہیں۔ جبل طور سینا اور جبل زیتا کو حکم دے گا کہ وہ اس کے لیے آٹا دیں، چنانچہ وہ آٹے کا انبار لگا دیں گے۔ اعلان کرے گا میں رب العالمین ہوں، یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، اگر تم چاہو تو چلتے سورج کو روک دوں۔ لوگ کہیں گے ہاں، چنانچہ وہ سورج کو روک لے گا، یہاں تک کہ ایک دن کو ایک مہینہ کا بنا دے گا اور جمعہ کو سال جیسا۔ پھر کہے گا چاہو تو میں اسے چلنے دوں، لوگ کہیں گے ہاں چلنے دو، تو پھر چلنے دے گا۔ یعنی اتنا اس کو اس وقت اللہ کی طرف سے جو ملے گا، یہ حالانکہ دشمن ہے، فتنہ ہے، امتحان کن کا ہوگا؟ ایمان والوں کا۔ یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں ٹٹولتی ہیں۔ اس کورونا وائرس نے آپ کو اللہ سے قریب کیا؟ اگر کیا ہے تو آپ کے لیے یہ وائرس تو پھر بہت اچھا ہو گیا، جس نے آپ کو رب سے قریب کر دیا۔ کیا توبہ کی توفیق ملی
کتنی غلطیاں کر رہا تھا میں، سنبھل جاؤں، سدھر جاؤں، ایسا ہوا؟ اور اگر نہیں تو پھر مجھے بتائیے ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ خود کو ہی نا۔ جب ہم سدھر نہیں رہے، ہمارے اندر اصلاح کا کوئی پہلو نہیں نکل رہا، یہ دجال کیسے کیسے چمتکار دکھائے گا، حالانکہ یہ گمراہ کرنے کے لیے ہمارا امتحان۔ اللہ والوں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اللہ والوں سے تعلق ہمارا اللہ کے قریب کرتا ہے، اور ہمیں اللہ کیا پیارا بنا دیتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں۔ بری صحبت سے بچیں، وہ بھلے فیس بک کی ہو، لیپ ٹاپ کی ہو، ٹیکنالوجی، اس کا مثبت استعمال کیجئے۔ غلط استعمال وہ ٹیکنالوجی کی ہو، کسی شخص کی ہو، کسی غلط جگہ کی ہو، وہ غلط ہوگی۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنا تھا اس کرونا وائرس سے، اگر ہم واقعی سیکھ سکے ہیں تو اپنی زندگی بدل دیجئے۔ یہ جھٹکے ہوتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور جس کا یہ لمحہ وہ کہتے ہیں نا اچیو کر لیں آپ اس کو، وہ اپرچونٹی جو ہوتی ہے اس کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ وہ ایک نہر کے پاس آ کے کہے گا چل، تو وہ چل پڑے گی، اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ یہ اس طرح اس کے خروج سے پہلے 3 سال خلق خدا پر نہایت سخت گزریں گے، ان میں لوگوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کو حکم دے گا وہ تہائی بارش زمین پر برسانا بند کر دے، اور زمین کو حکم فرمائے گا وہ تہائی سبزہ، تہائی کا مطلب 1/3، تہائی سبزہ یا نبات اگانا روک دے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم فرمائے گا کہ وہ بارش بالکل بند کر دے، ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے گی، اور زمین کو حکم فرمائے گا کہ وہ سبزی اگانا بند کر دے۔ ایسے حالات میں تمام کھروں والے یعنی جانور ہلاک ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ عرض کی گئی کہ لوگ پھر کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا تسبیح، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یہ لوگوں کو کھانے کا کام دیں گی، یعنی جو ان کو کثرت سے پڑے گا اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ یہ ابن ماجہ، ابن خزیمہ، حاکم میں ان ابی اسامہ، یعنی ان سے یہ روایت موجود۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، میرے سامعین اور ناظرین توجہ فرمائیں۔ بارش کے بارے میں شاید آپ کو کچھ معلومات ہوں۔ یہ بارش سال بھر 360 دن کہیں آپ اسلامی حساب سے، یا 365 کہیں دوسرے حساب سے، سال بھر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ بارش رکے، بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بارش ہوگی، مگر جاری یہ عمل ہر وقت ہے، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، بارش کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو آسمان سے پانی ہے اس کو قرآن نے مبارک کہا ہے، برکت والا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا، اس کو پینا بھی چاہیے، اور اگر موسم کے حساب سے آپ اس میں نہا سکیں وہ بھی اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے بدن پر لیتے تھے۔ بارش کا پانی مبارک ہے، اللہ کے پاس سے آیا۔ یہ بارش کتنی بلاؤں کو دور کرتی ہے، اور زمین سے ہمارے لیے کیا کیا نکلتا ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ یہ صرف ایک بارش کتنی برکت والی ہے، اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو کیا کیا بیماریاں، قحط کے علاوہ اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے چونکہ بارش کا ذکر آیا بتایا، وہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے، تو تہائی 1/3 کا لے، 1 سال، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا، 3 حصے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح 3 سال مشکل دے گا لوگوں کو، مگر ساتھ ہی نبی پاک نے فرمایا جو لوگ کثرت سے تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا،
ہمارے ہاں موتیوں کی وہ مالا ہوتی ہے جس کو تسبیح کہہ دیتے ہیں، اس کا نام سبحہ ہے، اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس لیے لوگوں کے ہاں اردو میں تسبیح، جس اللہ کی تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، اور تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، یہ پڑھنا بھوک کو مٹا دے گا، یعنی بھوک پیاس کو ختم کر دے گا۔ ایک آدمی کو قبضے میں کر کے اس پر وہ دجال آری چلا دے گا، آرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آرا چلا دے گا، اس کے 2 حصے کر دے گا، بندے کو 2 ٹکڑے، اس کے درمیان میں لوگ چلیں گے، پھر لوگوں کو کہے گا میں اس کو ابھی زندہ کرتا ہوں، اس کے وجود، یہ اس کا دوبارہ جسم، مقتول پھر بھی کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی رب اور ہے، وہ نہیں مانتا، تو چنانچہ بندہ مقتول کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، تو اسے خبیث کہے گا تیرا رب کون ہے، یہ دجال خبیث، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال ہے، بخدا مجھے اب کی بار پہلے سے زیادہ بصیرت نصیب ہوئی، یعنی تو نے مجھے ٹکڑے کیا، زندہ کیا، تو کیا تو سمجھ رہا ہے کہ تو دوبارہ مجھے قتل کر سکے گا، تو اب مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اتنا مضبوط تانبے کی طرح کر دے گا کہ یہ دجال تلوار یا آرا چلائے گا تو وہ نہیں کٹے گا، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ دجال کے خروج کے حوالے سے آپ نے سن لیا، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد 3 سال مسلسل قحط ہوگی جس کی تفصیل کا ذکر کیا، پھر دجال کا ابتدائی دور فتح قسطنطنیہ کے بعد کہ وہ خلافت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ اور الوہیت کا دعویٰ، ٹوٹل آخری بات اس پروگرام میں کر دوں، پھر آگے اس کی مزید، اس کی ٹوٹل مدت 40 دن ہے، دجال کی ٹوٹل مدت 40 دن، مگر پہلا دن سال کا، دوسرا 1 ماہ کا، تیسرا جمعہ کا یعنی ہفتے کا، اور 1 ہفتے کا دن ہو گیا، اور باقی دن دوسری دنوں کی طرح، یہ ٹوٹل اس کی مدت ہے۔ بیان ابھی جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، باقی آئندہ نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔